برائے خوشنودی چاہت معصومین علیہ السلام بلند تر صلوات. قبل اس کے اگر اسما صاحب کے اشعار پیش کر رہا ہوں، اس سے پہلے 2-3 اشعار اشفدائی کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ اور سارے مل کر جاتی ہوئی صلوات پڑھیں، مل کر بلند آواز سے. حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب، زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب، اور قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ، قدم قدم پہ چلائے ارے جلائے حسینیت کے چراغ، دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب. بلند آواز سے کا نعرہ حیدری. دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب، علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں. کیسے زندہ کیا؟ علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں، ارے جگہ جگہ پہ جو خطبے سنا گئی جگہ جگہ پہ جو خطبے سنا گئی زینب. آخری شعر پیش کر رہا ہوں. ارے قسم خدا کی یہ احسان بنت زہرا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو بات پیش کرنے لگوں میں اس میں کوئی شک نہیں ہے. قسم خدا کی
احسان بالتزاغارا ہے کہ ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی مل کر نعرہ حیدری ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی زینب. درود پڑھیں مل کر بلند آواز سے. جناب بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے گا محمد وآل محمد پر. مصائب کے مصائب کے انشاءاللہ. آج بھی زینب کی آتی ہے سزا بھائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے سزا اور تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول تب پائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے سزا بھائی حسین. چلتے نا کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر چلتے نا کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر اور گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش شک آئی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے سزا بھائی حسین. بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین. بیگ لگے
آنسو تیری رخصت کے بعد بغیر آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین ہاتھ میں پوزے یہ سب آسمان تکتے رہے اور ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین مکتب سے کتنا دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوید دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوید اور ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین آج بھی زینب کی یاد ہے سزا بھائی حسین آج بھی زینب کی یاد ہے سزا بھائی حسین برائے خوش ملائے چاہوں علیہ السلام بلند تر سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن محجورا. صلوات. سورہ مبارکہ فرقان کی 30ویں آیت کریمہ اللہ اپنے اس کلام میں اپنے رسول کے قول کو، سرکار دو جہاں کے ایک فرمان کو، آپ کی ایک شکایت کو، الفاظ رسول کے ہیں مگر کلام اللہ کا ہے. یہ حسن ہے ایک بندے کے لیے، یہ کمال ہے ایک عبد کے لیے، یہ حیثیت ہے ایک بندگی کی کہ اللہ اپنے بندے کے الفاظ کو اپنے الفاظ میں ڈھال کر بیان کرے. قول رسول کا ہو مگر کہے اللہ. اور یہ تو رسول کی بات ہے کہ نبی مکرم کا یہ قول اللہ آیت بنا کر نازل کر رہا ہے. ہم نے تو وہ ابو طالب بھی دیکھا جس نے الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا تو پورا سورہ ہی نازل کر دیا. صلوات پڑھیں گے محمد والے. عزیزان گرامی، نبی کا فرمان ہے کہ جو قیامت میں سرکار دو جہاں اللہ کی بارگاہ میں ایک شکایت کریں گے، ان الفاظ کو اللہ نے قرآن مجید میں نازل کیا ہے. اچھا، یہ ذہن عالی میں رہے میرے کم سن اور ہم سن ساتھیوں کے کہ کچھ چیزیں ہیں جو شکایت کریں گی کچھ لوگوں سے متعلق. مسجد شکایت کرے گی قیامت میں، قرآن شکایت کرے گا، علاقے کا عالم دین شکایت کرے گا. عالم دین شکایت کرے گا کہ یا اللہ، میں اس علاقے میں رہتا تھا، مجھ سے مسئلہ نہیں پوچھا جاتا تھا، بلکہ کسی نے مزاح میں کیا خوب کہا کہ مسئلے بتائے جاتے ہیں، مسئلے پوچھے نہیں جاتے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اور ایک اور بات بھی جو علماء اکرام سے متعلق وہ یہ کہ عالم دین کو سارے کام کرنے ہیں، نہیں کرنا تو شرعی مسئلہ بتانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. بھائی صلوات اگر بہتر ہو جائے تو بڑی عنایت ہے. میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میں بزرگوں سے دعا لینا چاہتا ہوں، جوانوں کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں. عالم ہے، چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ. میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہ علی کا دروازہ ہے، اور اس سے اچھا دروازہ کہیں نہیں ہے. دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے. لہٰذا جس مولا کے ماننے والے اس مجلس کا انعقاد کر رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں گے تو اور عنایت ہوگی. صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے آ جائیے. صلوات پڑھیے، تھوڑا آگے آئیے. ایک صلوات اور ہدیہ کریں. اس سے بہتر صلوات نبی کی ذات. میں اور آپ جس دروازے بیٹھے، علی کا دروازہ، مولا علی کا ایک فرمان جو مولا کے فضائل میں پڑھا جاتا ہے اور صحیح پڑھا جاتا ہے، اور وہ ہے بھی فضائل کا فرمان. فضائل کے باب کا فرمان ہے، ایک حضرت کا قول ہے.
مگر میں اس کا ایک اور پہلو بھی اپنے محترم سننے والوں کے سامنے، ایک اور زاویہ بھی اس کا پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک بڑا مشہور بڑا حسین فرمان مولا علی کا فرماتے ہیں، لو خنیت لیل لو سنیت لی الوسادہ لفتحت اہل تورات بتوراتہم واہل انجیل بانجیلہم واہل زبور بزبورہم واہل قرآن بقرآنہم۔ اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے تو میں تورات والوں کا فیصلہ تورات کے مطابق، انجیل والوں کا فیصلہ انجیل کے مطابق، زبور والوں کا فیصلہ زبور کے مطابق کروں گا، قرآن والوں کا فیصلہ قرآن کے مطابق کروں گا، اور انجیل پکار کر کہے گی میرا وہی فیصلہ ہے جو علی کا ہے۔ جی، قرآن پکار کر کہے گا میرا وہی فیصلہ ہے جو علی بن ابی طالب نے فیصلہ دیا ہے۔ یہ جہاں فرمان مولا کائنات کی وسعت علمی کا ایک عظیم عنوان ہے کہ علی کا علم کتنا وسیع تھا، آسمانی ساری کتابوں کے عالم کو علی کہا جاتا ہے، وہاں ایک اور پیغام بھی تو ہے کہ علی عیسائیوں کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں، علی یہودیوں کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں، علی عیسائیوں کے حقوق بھی ادا کرنا چاہتے ہیں، ورنہ فرما دیتے ہیں انجیل جب منسوخ ہو گئی تو میں انجیل کا فیصلہ انجیل والوں کا فیصلہ نہیں کروں گا، قرآن کو مانے تو فیصلہ کروں گا۔ کیا کہنے بھائی جو میں کہنے جا رہا ہوں اللہ کرے بات روشن ہو جائے۔ مولا کہہ دیتے کہ یہودیوں کو تو جینے کا حق ہی نہیں ہے، مولا کہہ دیتے کہ عیسائیوں کو تو جینے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ عیسائی اب عیسائی کیوں رہ رہے ہیں، انہیں مسلمان ہو جانا چاہیے، انہیں قرآن کو مان لینا چاہیے۔ علی عیسائیوں کو، یہودیوں کو، علی آسمانی کتابیں ماننے والوں کو، غیر مسلموں کو جینے کا راستہ دے رہے ہیں۔ جب علی عیسائیوں اور یہودیوں کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو سنی تو ہماری جان ہے۔ تو گھٹن کا عنوان، تنگ نظری کا انداز، یہ کسی طور بھی کسی کے حق میں اچھا نہیں ہے۔ عالم عالم ہے، چاہے وہ سنی عالم ہو یا شیعہ عالم ہو۔ میں ان شیعہ بچوں سے کہوں گا اگر آپ کے علاقے میں کوئی سنی عالم دین رہتا ہے تو آگے بڑھ کر اس کو سلام کیا کریں، سلام کرتے وقت بتایا بھی کریں کہ میں شیعہ ہوں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ نہیں، عالم عالم کا احترام، پھر عالم کسی بھی مسلک کا ہو۔ قاعدہ دے رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں اپنی بات کے اوپر، اس لیے کہ قرآن مجید نے واضح طور پر ہمیں حکم دیا ہے اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ قرآن جاہل سے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر عیسائیوں کے عالم نہیں ہوں گے، یہودیوں کے عالم نہیں ہوں گے، اور مسلمانوں کے مختلف مسالک کے علماء نہیں ہوں گے تو بات کس سے ہوگی؟ قرآن کہہ رہا ہے بات تو ان سے کرو جو بات کرتے ہیں، جن کو بات کرنے کا حق ہے، جو جانتے ہیں، معلومات رکھتے ہیں، ان سے بات کرو۔ اور پھر آپ کا عالم جو آپ کے مسلک کا عالم ہو، اس کے اندر اگر میرے بچوں جوانوں کو کوئی کمزوری نظر آ رہی ہے، مثال کے طور پر عمل کی کمزوری ہے، کردار کی کمزوری ہے، مولانا کیسے احترام کریں، ہم نے تو ان کا فلاں کمزوری دیکھی ہے، جی ان کے لیے بھی ایک پیغام دینا چاہوں گا۔ علامہ نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے، فرماتے ہیں بے عمل عالم دین کا بھی احترام کرو، اس لیے کہ بے عمل عالم دین اس نابینا کی طرح ہے جو اندھیرے رستے پہ لالٹین لیے کھڑا ہے۔ بھائی تمہیں تو رستہ دکھا رہا ہے نا، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ تو عالم دین شکایت کرے گا قیامت میں، مسجد شکایت کرے گی قیامت میں، یا اللہ میں اس علاقے میں تھی، مجھے بنایا بڑے محنت سے، چاؤ سے، مگر میں خالی رہتی تھی، یہ لوگ گھر میں نماز پڑھتے تھے، یہ مسجد میں نہیں آتے تھے۔ بہت مشکل بات ہے، اینٹیں، دروازے، کھڑکیاں مسجد کی شکایت کریں گی۔ لہذا مسجدیں آباد ہونی چاہیے، اللہ کا گھر آباد ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کے لیے مذمت آئی ہے کہ جو مسجد کے قریب رہتے ہیں اور نماز گھر میں پڑھتے ہیں، ان کی مذمت آئی ہے، اور مذمت کا باب اتنا وسیع ہے کہ اگر وہ ساری حدیثیں بیان ہو جائیں تو ایک گھنٹے کا دورانیہ صرف اس موضوع کے لیے کم ہے، اور خطرناک رونگٹے کھڑے کر دینے والی کب کبھی طاری ہو جائے اگر کوئی اہل دل ان باتوں کو سنے کہ مسجد سے دور رہنے والوں کے لیے کیا مذمتیں آئی ہیں۔ جنازے میں شریک نہ ہو جو پڑوس میں رہتے تھے مسجد کے اور پھر مسجد میں نہیں آتے تھے۔ رشتہ داریاں نہ کرو ان لوگوں سے جو مسجد کے قریب رہتے تھے اور مسجد میں نہیں آتے تھے۔ اور پھر قیامت میں کل مسجد شکایت کرے گی کہ اللہ یہ میرے قریب رہتے تھے مگر میرے ہاں
میرے اندر میرے ہاں آ کر میرے مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ کا گھر بار رونق ہونا چاہیے. تیسرا کون جو شکایت کرے گا؟ تیسرا قرآن. میں ان کے گھر میں موجود تھا، میں ان کے قریب موجود تھا، میں ان کی دسترسی میں تھا، مگر یہ مجھے کھولتے نہیں تھے، یہ مجھے پڑھتے نہیں تھے. عزیزوں، کچھ کمزوریاں شیعوں کی ہیں جو بتانا میرا کام ہے، کچھ کمزوریاں سنیوں کی ہیں جو بتانا ان کے علماء کا کام ہے. اگر میں سنیوں کی کمزوریاں یہاں بیٹھ کے بتاؤں گا تو یہی فرقواریت ہو جائے گی. لہذا علماء اہل سنت کا کام ہے کہ اپنے لوگوں کی کمزوریاں بتائیں، اور میرا کام ہے کہ میں اپنے بچوں کی کمزوریاں، اپنے لوگوں کی کمزوریاں بتاؤں. ہمارے ہاں جو کمزوریاں ہیں، خوبیاں تو ماشاءاللہ آپ میں بہت ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے خوبیوں کی، اور میں الحمدللہ لبنان کے شیعوں سے زیادہ پاکستان کے شیعوں کو اہمیت دیتا ہوں. میں ایرانی شیعوں سے زیادہ پاکستانی شیعوں کا احترام کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے ہاں کسی طور بھی کسی قوم سے کمی نہیں پائی جاتی. کمزوری میری ہے، ممبر کی ہے، عوام کی کمزوری ہے ہی نہیں. میں کسی طرح اپنی کمزوری دور کر لوں تو میری قوم سے اچھی قوم نہیں ہے. خود دیکھ رہا ہوں، پیواڑ کی پہاڑی سے لے کے کراچی کے ساحل تک کوئی شہر نہیں چھوڑا جہاں حاضری ندی ہو. بہت قریب سے لوگوں کو جانتا ہوں، پورے پاکستان کا ایک نیٹ ورک تیار کر چکا ہوں بانیان کے نام پر ہی. یہ جو ہزاروں کی تعداد میں میرے اپنے بانیان ہیں نا جو مجھے پڑھواتے ہیں، ان کا ہی نیٹ ورک اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک آواز لگاؤں تو آپ رنگ ہی کچھ اور دیکھیں گے. میں الحمدللہ پاکستان کے مزاج سے اور پاکستان کی شیعہ قوم سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ کمزوری، ایک کمزوری صرف بیان کروں جو اس وقت میرے مضمون میں ہے، اور وہ ہے قرآن سے غفلت. قرآن سے غفلت. اگر ہمارے علاقے میں کوئی شیعہ قاری قرآن نہیں ہے یا ہے تو کم ہے، ان کے پاس کام زیادہ ہے، تو کیا مسئلہ ہے کسی سنی قاری سے قرآن پڑھنے میں؟ کیا مشکل ہے بھائی؟ قرآن نہ ان کا علیحدہ ہے نہ ہمارا علیحدہ ہے. اور پھر اگر وہاں سے کوئی آواز آتی بھی ہے کہ ان کا 40 پاروں کا قرآن ہے تو ہماری تو یہ آواز بھی نہیں ہے. ہم نے تو یہ بات بھی نہیں کی کہ کسی کا کوئی اور قرآن ہے. ہاں، وہاں سے تو کبھی کبھی آواز آتی ہے کہ ان کا 40 پاروں کا قرآن ہے، فلاں کی بکری 10 پارے کھا گئی جی. لیکن ہم نے تو باقاعدہ اعلان کیا ہوا ہے کہ بھائی خدا کے واسطے وہ 40 پاروں کا قرآن لا کے دکھا دو، تم جو کہو گے تمہیں انعام دے دیں گے. کسی شیعہ کے گھر بغیر بتائے جا کر قرآن منگواؤ اور دیکھو اگر 40 پاروں کا ملے تو ہمیں لا کے دکھا دو. کوئی 40 پاروں کا قرآن نہیں ہے، وہی سب کا قرآن، ایک ہی قرآن ہے. ان باتوں سے یہودی ہنستا ہے، عیسائی تالی پیٹتا ہے کہ دیکھو شیعہ قرآن پہ، سنی اور شیعہ قرآن پہ ہی لڑ رہے ہیں. کوئی ہمارے دو قرآن نہیں ہے شیعہ سنی کے. وہی قرآن ہے ہمارا جو سنی بھائی کے گھر میں رکھا ہوا ہے، وہی قرآن ہے ہمارا جو کسی سنی عالم دین کے پاس موجود ہوگا. ہمارے دو قرآن نہیں ہیں، ہم سب کا ایک ہی قرآن ہے. لہذا قرآن، یہ والی گفتگو بھی بہت اچھی نہیں ہے کہ سنی ولد ضالین پڑھتے ہیں، شیعہ ولد ضالین پڑھتے ہیں. یہ غیر علمی باتیں ہیں. مخرج کا مسئلہ ہے، تلفظ کا مسئلہ ہے، ادائیگی کا مسئلہ ہے جی. یہ مسئلہ بھی بہت پرانا ہے اور بہت غیر علمی بات ہے. کوئی وہ غلط نہیں پڑھتے، کوئی ہم ان سے علیحدہ نہیں پڑھتے. مخرج کا مسئلہ ہے. 7 طرح کی طرزیں ہیں قرآن پڑھنے کی، 7 طرح کی طرزیں ہیں. ان طرزوں کے اندر یہ چیزیں آپ کو مختلف نظر آئیں گی، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ذات کو دال کہتے ہیں اور آپ ذات کو ذات کہتے ہیں. نہیں، جیسے مختلف جو ہے منقبتوں کی طرزیں ہیں، مرثیوں کی طرزیں ہیں، نوحوں کی طرزیں ہیں، ایسے ہی قرآن کی بھی 7 طرزیں ہیں. تو طرز اگر مختلف ہو جاتی ہے تو لگتا ہے کہ یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور لگتا ہے یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، لیکن قرآن علیحدہ نہیں ہے. تو قرآن کی تعلیم کی طرف اپنے بچوں کی توجہ بڑھائیں عزیزو. اور آج تو ویسے ہی اتنا آسان ہو گیا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، گوگل کے ذریعے، جدید طریقوں کے ذریعے آج زوم پر کلاسیں ہو رہی ہیں. آج نئے نئے طریقوں سے جو ہے وہ کلاسیں لی جا رہی ہیں. کیا پریشانی کی بات ہے؟ اب بھی اگر کوئی اہل بیت کا چاہنے والا قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو تو سختی سے اس سے اہل بیت ناراضگی کا اظہار کریں گے. خدا کے واسطے قرآن پہ توجہ بڑھائی جائے. شرم آتی ہے کہ جب قرآن سے غفلت نظر آئے. نبی بھی قیامت میں اللہ سے شکایت کریں گے. شکایت کیا ہے؟ وقال الرسول، اور کہیں گے رسول، یا رب انا قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا.
یا اللہ میری قوم نے، میری امت نے، ترجمہ جو ہوتا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں، پھر میں اس ترجمے سے اختلاف کروں گا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جو معمولاً ترجمہ کیا گیا ہے اس ترجمے سے میں اختلاف کروں گا. ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ ترجمہ یہاں یہ کیا جاتا ہے، نبی فرمائیں گے یا اللہ میری امت نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا، قرآن نہیں لیا، قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو رکھا رہنے دیا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، قرآن سے تعلیم حاصل نہیں کی، قرآن کو نہیں پڑھا. یہ نبی شکایت کریں گے. یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. بہت ساری آیات ہیں جن کا ترجمہ نظر ثانی مانگتا ہے، بہت ساری احادیث ہیں جن کا ترجمہ نظر ثانی مانگتا ہے. احادیث کا ترجمہ دوبارہ ہونا چاہیے. بہت سامنے کی حدیث، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، یہی ترجمہ کیا جاتا ہے. ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. کب فرمایا نبی نے کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. سامنے کی عربی میں بات کر رہے ہیں، سیدھی زبان میں سرکار بات فرما رہے ہیں. سرکار آسان زبان میں بولنے کا معجزہ رکھتے ہیں. خود فرمایا کہ اللہ نے مجھے ایک معجزہ یہ دیا ہے کہ میں سادہ سیدھی زبان میں بات کرتا ہوں، میں الجھا کر بات. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اوتی تو جوامع الکلم، نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جامع بات کرنے، واضح بات کرنے کا معجزہ دیا ہے. میں بولتا ہوں تو روشن بات کرتا ہوں. سرکار کب فرما رہے ہیں کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ اس کا مطلب یہ مر جاؤ، جنت پہنچ جاؤ تو دو سردار ملیں گے، مردوں کے سردار ہیں. نبی نے یہ کہا ہی نہیں ہے. دوبارہ پڑھو قرآن کی صد حدیث کو. ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں. اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے. اسی دنیا میں اہل جنت بن جاؤ، حسین تمہارے سردار. محمد بلندر صلوات. حسن حسین جوانان اہل جنت کے تھے. اہل جنت تو دنیا میں. صلوات اور پڑھیں گے محمد والے. آمادہ ہیں کچھ اور آگے بڑھوں؟ ایک اور بڑا مشہور فرمان مولا علی کا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. ترجمہ کیا جاتا ہے پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. ترجمہ غلط ہے. تفقدونی کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں. یہ جو کیا جاتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، مگر یہ والا ہی کیوں لے رہے ہیں اور ہمیشہ ایک ہی ترجمہ کیوں؟ میرے مولا علی فرما رہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. علی سے نہیں پوچھو گے تو مر جاؤ گے. نبی اور آل نبی کے ساتھ بلندر صلوات نبی کے ساتھ. اللہ صلی علی محمد وآل محمد. قس علی ھذا تفعل لا وتفعل لا. یہ بولتے چلے جائیے. ایسے مثالیں 85 ہیں جی کہ جس میں ترجمے کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. مشہور ہو گئے ترجمے. یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کا ترجمہ بھی یہ کہ نبی سرکار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت میں اللہ سے شکایت کریں گے، یا رب انا قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. یا اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن نہیں پڑھتے تھے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. ترجمہ یہ ہوگا یا رب انا قومی اتخذوا ھذا القرآن. یا اللہ میری قوم نے قرآن کو لے لیا علی کے بغیر، مہجور لیا ہے، اکیلا لیا ہے. شکایت میری یہ ہے کہ میں نے قرآن اور اہل بیت چھوڑے تھے، انہوں نے صرف قرآن لیا، اہل بیت کو نہیں لیا. شکایت یہ ہے. توجہ کر لیا آپ نے؟
قوم نے لے لیا صرف قرآن، میری امت نے صرف قرآن لے لیا، صرف قرآن۔ مہجور کا ترجمہ اکیلا قرآن، تنہا قرآن، اکیلا قرآن، بس قرآن لیا، اہل بیت نہیں لیے۔ یہ شکایت کریں گے کل قیامت میں اللہ کے رسول اللہ سے، میں چھوڑ کر گیا تھا دو چیزیں، اللہ اکبر، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اپنی اطرت، اپنی اہل بیت، اور اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت، میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو نبی نے تو دو چیزیں دی، اور آگے فرمایا لن یفترقا، یہ علیحدہ نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے آ ملیں گے۔ اور اگر ان تمسکتم بہما، اگر تم سب نے ان سے تمسک کیا، وابستگی اختیار کی، ان سے جڑے رہے، لن تضلوا بعدی، تو ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ نے اپنے بعد قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا، اور اللہ کے رسول نے اپنے بعد قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا، اور یہ بتا کر چھوڑا کہ یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے۔ تو میں اگر یہ جملہ کہہ دوں کہ جتنا یقین مجھے نبی کے قول سے اللہ کے ہونے پر ہے، اتنا ہی قول مجھے قرآن کے ساتھ ایک اہل بیت پر بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ نبی نے ہی تو کہا ہے کہ اللہ ہے۔ جی اللہ کو کہاں سے مانا ہے بھائی؟ اللہ کس نے بتایا ہمیں؟ نبی کے بغیر اگر اللہ کو لیا جائے گا تو نبی کے بغیر اللہ تو پہلے ہی تھا۔ اگر ہمارے نبی نے کہا ہوتا میرا اللہ مان لو، تو اللہ ماننے میں تو یہ غنی تھے، 365 اللہ تو پہلے ہی مانتے تھے، ایک اللہ اور مان لیتے۔ نبی نے کب کہا ہے میرا اللہ مانو؟ نبی نے کہا ہے پہلے سارے الہوں کا انکار کرو۔ یہ انکار کا مزاج آج بھی ہمیں ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ اگر اللہ نے کہہ دیا ہوتا میرے نبی ان کو کہہ دو کہ اللہ ہے، نبی مکرم نے، اچھا اللہ بھی چاہتا ہے تو وہ اللہ چاہتا ہے ہم سے جو رسول نے سمجھایا ہو۔ بھائی جو وسیلے کو مانتے نہیں ہے نا، اللہ کو منوانا آتا ہے۔ جو نہیں مانتے کہ وسیلہ بھی کوئی چیز ہے، پھر اللہ کو منوانا خوب آتا ہے۔ جو وسیلہ نہیں مانتے وہ دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر دعا ضرور کر رہے ہوتے ہیں۔ تم آج نہیں کل غور کرو گے 5 انگلیوں میں 14 پورے ہیں۔ یہ ایسے ہی حادثہ نہیں ہوا ہے، اس کی 6 اور اس کی 15 اس کی 18 انگلیاں نہیں ہیں۔ صلوات پڑھے ذرا نبی کی ذات پر۔ یہ جو میرے چہرے پر نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، یہ جو آپ کے ہاتھوں پر نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، جو اللہ نے ہماری ساخت رکھی ہے، اس میں ایک ایک چیز میں حکمت ہے۔ کوئی کام بھی اللہ نے عبث نہیں کیا ہے، اس کے اندر فلسفہ ہے، اس کے اندر ایک حکمت ہے، اس میں ایک پیغام پایا جاتا ہے۔ کہا قل هو اللہ احد، تم کہہ دو کہ وہ اللہ احد ہے۔ یعنی نبی کے ذریعے اللہ منوانا چاہتا ہے۔ تمہیں اگر اللہ ماننا بھی ہے تو مصطفیٰ کا اللہ مانو، اور یاد رہے کہ جو اللہ کو مانے اور نبی کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہوتا، شیطان ہوتا ہے۔ ہاں اللہ کو مانتا تھا، اللہ کے نبی کو نہیں مانتا۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ تو یہاں پر پیغام یہ ہے کہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن اکیلا لیا، میں نے انہیں قرآن کے ساتھ اہل بیت دیے تھے، علی کو چھوڑ کر۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اور تفرقے میں نہ پڑو، یہ بھی اچھا ترجمہ نہیں ہے۔ اگر کوئی غلط آدمی ہے، باطل ہے، ظالم ہے، جابر ہے، ڈکٹیٹر ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو کیوں نہیں لڑیں اس سے؟ مردہ لوگوں کا دین اسلام نہیں ہے، یا زندوں کو مردہ بنانے کے لیے اسلام نہیں آیا تھا۔ ہم مردوں کو تو جھنجھوڑ کے اسماء فم بولتے ہیں، یہ اسلام زندوں کو اسماء فم بولتا ہے۔ یہ مجلسوں کا ایک نتیجہ یہ ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آنکھیں بند کر لو، رہنے دو، پڑی ہوئی لکڑی کیوں اٹھا رہے ہو، رستے کا پتھر کیوں اٹھا رہے ہو، کیوں مصیبت میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہو؟
یہ باتیں کچھ کبھی کبھی مجھ سے بھی کی جاتی ہیں کہ کس مشکل میں آ گئے ہو, کیا پریشانی ہے تمہیں. عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا, اللہ اور اللہ کا رسول اور اہل بیت ہمیں زندہ دیکھنا چاہتے ہیں. میرے مولا علی فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں, کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں, کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں. جن کا احساس مر جائے, جن کا ضمیر مر جائے, وہ چل پھر رہے ہوتے ہیں مگر زندہ نہیں ہوتے. ان مجلسوں کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ زندوں کو زندہ بنایا جائے, جھنجھوڑا جائے, توجہ دلائی جائے, ہوشیار کیا جائے, متوجہ کیا جائے. اور فرمائیں گے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو, جھگڑے میں نہ پڑو. ظالم ہے, جابر ہے, کیوں نہیں پڑے, اسے اختلاف کریں گے, اسے لڑیں گے. ہمیں تو حکم دیا ہے کہ بولو, بات کرو. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے کیا کہا, یا اللہ تیری خاطر کس سے لڑیں جا کر. ہاں پوچھا, ہم تیری خاطر کس سے لڑیں جا کر, گھر بیٹھنے کی عادت نہیں ہے. فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى, جاؤ دونوں جا کے فرعون سے لڑو, یہ میرا مخالف ہو گیا ہے. فرعون کے پاس جاؤ لڑنے کے لیے. جی ہرگز میں لڑائی کی سکھانے نہیں آیا ہوں کہ آپ مجلس پڑھ رہے تھے لڑنے کی باتیں کر رہے تھے, نہیں. اختلاف غلط ہے تو غلط ہے, غلط بات ہم نہیں تسلیم کریں گے, ہم نہیں مانیں گے. نہیں تو قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا, فرقے میں نہ پڑھو, تفرقے میں نہ پڑھو, جھگڑے میں نہ پڑھو. نہیں بھائی, یہ ترجمہ ہی ٹھیک نہیں ہے. ترجمہ یہ ہوگا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو. رسی کے بارے میں لڑائی نہ کرو. ہم نے علی سے پوچھا مولا اللہ کی رسی کیا ہے, سرکار مولا کائنات نے فرمایا قرآن. نبی سے پوچھا یا رسول اللہ کی رسی کیا ہے, فرمایا علی. علی کو اور قرآن کو ملائیں گے تو اللہ کی رسی بنے گی. نہ علی لڑنے کا موضوع ہے, نہ قرآن جھگڑے کا عنوان ہے. نہ مسلمانوں میں قرآن پہ جھگڑا ہونا چاہیے, نہ مسلمانوں کے درمیان علی کے موضوع پہ لڑائی ہونی چاہیے. خبردار, اللہ کی رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو. ان دونوں کا کام تمہیں اللہ تک پہنچانا ہے. قرآن اور علی, نبی چھوڑ کر گئے, میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اپنی اطرت. اور یہ ہرگز ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے. تو نبی کے اوپر تو اعتبار کرو. جب نبی نے کہہ دیا کہ یہ علیحدہ نہیں ہوں گے تو مانو آج امام مہدی ہیں. کوئی ایک فرد اہل بیت ہر زمانے میں ہوگا, نبی نے کہا ہے. جب ہر زمانے میں کوئی ایک فرد اہل بیت ہوگا, نبی نے کہا ہے, تو وہ کون ہے, بس اس کا تعارف کروا دو, یا ہمیں سمجھا دو یا ہم سے سمجھ لو, یا ہمیں دلیل دو کہ کون ہے, یا ہم سے دلیل لے لو کہ یہ ہے. ہر زمانے میں ایک فرد اہل بیت موجود ہے. مجھے نہیں پتا مولانا کہ کس نے سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا تھا حسبنا کتاب اللہ, مگر اتنا ضرور کہوں گا جس نے بھی نعرہ لگایا تھا وہ ثابت کرے کہ کتاب کافی ہے. استاد نہیں چاہیے. ایک فرد اہل بیت قرآن کے ساتھ ہر زمانے میں موجود ہے. بچوں کے لیے اور کم سن ساتھیوں کے لیے مثال دے رہا ہوں. کسی بزرگ کو اگر میری مثال ہلکی لگے اور غیر معیاری لگے تو مجھے معاف کیجیے گا. میں عوامی خطیب ہوں, جہاں منطق اور فلسفے کی ایک دو باتیں کرتا ہوں, وہاں سادہ باتیں بھی کرتا ہوں. تاکہ منطق اور فلسفے کی باتیں اس لیے کر جاتے ہیں تاکہ یہ لہے کہ بھائی یہ پڑھا کچھ جانتا ہے, ہلکا پھلکا پتہ ہے. جی ایام اعزا ختم ہوں گے, ایام اعزا کے بعد شادیاں ہوں گی, آپ خوشی کی تقریبات میں شریک ہوں گے. دولہا مردوں میں بیٹھا ہوگا, دلہن عورتوں میں بیٹھی ہوگی. ساری عورتیں دلہن کو دیکھ دیکھ کر یقین کر رہی ہوں گی کہ وہاں دولہا ہے, اور دولہا کو سارے مرد دیکھ دیکھ کر یقین رکھ رہے ہوں گے کہ وہاں دلہن ہے. نہ عورتوں نے دولہا دیکھا, نہ مردوں نے دلہن دیکھی, مگر ایک کا وجود بتا رہا ہے کہ دوسرے کا لازمہ ہے.
جب نبی نے کہہ دیا یہ ساتھ رہیں گے تو قرآن کا ہونا بتا رہا ہے کہ اہل بیت ہیں. اور ہر دور میں قرآن کی اگر تشریح تفسیر تبیین اگر کسی نے کی ہے تو وہ فرد اہل بیت نے کی ہے. متوکل کی ماں نے منت مانی، متوکل بیمار ہو گیا تھا، اسے بخار ہو گیا، شدید بیمار تھا، ماں نے منت مانی کہ اگر یہ اچھا ہو گیا تو میں کثیر صدقہ اللہ کی راہ میں دوں گی. متوکل ٹھیک ہو گیا. ماں منت بڑھانے کے لیے کہا جی منت بڑھانا چاہتی ہوں، کتنا دے دوں جو کثیر کہلائے. متوکل عباسی نے بلا لیا دربار میں بیٹھنے والے علماء کو جن سے تعلق سرکار کا تھا. کیا ذرا بتائیے کتنی چیزیں دینی ہے جو صدقہ، کتنا صدقہ دے دیں کہ منت پوری ہو جائے. اچھا یہ ذہن میں رہے کہ نظر ہے، منت ہے. اگر میں نے منت مانی ہے کہ فرض کیجئے کہ کربلا میں امام حسین کی زری پر مجھے فلاں چیز چڑھانی ہے تو وہ آپ امام رضا کی زری پہ نہیں چڑھا سکتے. اگر آپ نے منت مانی ہے کہ میں مثال کے طور پر فجر کی 2 رکعت نماز کے بعد میں 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھوں گا اگر فلاں کام ہو گیا، تو پھر آپ ظہر کے بعد وہ 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے. منت اور نظر کی اتنی شدت ہے، اتنی سنجیدگی ہے. جو سوچا ہے، جو طے کیا ہے، اسی کو پورا کرنا ہے. اسی لیے شادی شدہ خواتین کے لیے حکم ہے کہ اپنے شوہروں کی اجازت کے بغیر منت نہیں مانا کرو، کیونکہ کہیں تمہاری منت تمہاری اطاعت سے نہ ٹکرا جائے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. بھائی اس سے بہتر صلوات ممکن ہے تو دیا کریں. توجہ کر لیا آپ نے. اب انہوں نے طے کیا کہ مجھے کثیر صدقہ دینا ہے. اب کثیر ہے کتنا دے دیں کہ کثیر کہلائے. تو ایک مولانا صاحب نے فرمایا کہ جی 20 جانور دے دیجئے اللہ کی راہ میں. انہوں نے کہا 20. تو دوسرا سمجھا شاید یہ کم بتائیں تو میں کچھ زیادہ بتا کے اپنا معاملہ سیدھا کر لوں. میں نے کہا جی 40 دے دیجئے. انہوں نے کہا جی 40. تیسرے نے کہا 60 دے دیجئے. انہوں نے کہا جی پہلے بتاؤ 20 کیوں؟ تم میں تو اختلاف ہے. 20 کیوں، 40 کیوں، 60 کیوں؟ مجھے ایک تعداد بتاؤ کثیر کسے کہتے ہیں. جب یہ پریشان ہوئے تو انہیں یاد آئے امام علی نقی علیہ السلام. اور کہنے لگے علی النقی جواب دیں گے جو اہل بیت کے ایک فرد فرید ہیں. میرے مولا نقی سے پوچھا گیا، میرے مولا نے فرمایا 80 جانور، 80 چیزیں، 80 اشیاء اللہ کی راہ میں صدقہ دے دو تو کثرت اور کثیر کا مصداق پورا ہو جائے گا. تو جیسے ان سے پوچھا تھا کہ 20 کیوں، 40 کیوں، 60 کیوں، تو اس نے کہا جی 80 کیوں. حضرت نے فرمایا تم نے قرآن مجید میں نہیں پڑھا کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ. اے میرے نبی اللہ نے تمہیں کثیر مقامات پر نصرت دی ہے. اللہ نے اپنے نبی کو 80 جنگوں میں ہی تو نصرت دی تھی. کون ہے جو قرآن سمجھتا ہو؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اللہ کے نبی ہمارے لیے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر گئے. لہٰذا میرے عزیزوں، میرے محترم سننے والوں، اس آبادی میں بسنے والے سارے سنی شیعہ مسلمانوں، نبی کے حکم کے مطابق ہمیں قرآن سے بھی عشق اور محبت کرنی ہے اور ہمیں اہل بیت سے بھی پیار کرنا ہے. اور یہ بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں عاشق اہل بیت ہونا چاہتا ہوں تو یہ لازمہ نہیں ہے کہ میں صحابہ کو نہیں مانتا. اس کا کوئی لازمہ نہیں ہے. نہیں، پیروی اہل بیت کی کرنی ہے اور بے احترامی کسی کی بھی نہیں کرنی. میں صحابہ کرام، میں کیا، کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا جو صحابہ کرام کی توہین کرتا ہو. قرآن میں ان کی شان میں آیات ہیں. مولا علی نے خطبہ دیا ہوا ہے ان کی شان میں. مولا سجاد کی دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں
اصحاب مصطفیٰ کی عظمت پر. لہذا وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جو اصحاب کا انکار کرتا ہو، لیکن بحث پیروی اور اطاعت کی ہے. میں نماز پڑھ کر مولانا سے مصافحہ کرنے کے لیے آگے بڑھا. جماعت کے بعد مولانا کے برابر میں میرے والد بھی کھڑے تھے، وہ بھی نماز جماعت میں تھے. میں نے اپنے والد کو سلام کیا، ادب کیا. مسئلہ میں نے مولانا سے پوچھا. میرے والد کی عمر 75 سال کی ہے، مولانا کی عمر 40 سال کی ہے. تو ایک صاحب کہنے لگے آپ نے اپنے والد سے مسئلہ کیوں نہیں پوچھا، بڑے تو وہ تھے. تو میں نے کہا جی بڑے سے مسئلہ نہیں پوچھا جاتا، عالم سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے. تو ہم احترام سب کا کریں گے مگر مسئلہ علی سے پوچھیں گے. یہ ہے تشیع کی الف بے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات پر. میں اس الجھن میں نہیں جانا چاہتا کہ نبی مکرم کیا یہ جو فرمان ہے کہ صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں، تحقیق کریں. بے ادبی اور بے احترامی اور توہین کے لیے راستہ نہیں دے رہا، تحقیق کریں. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ سرکار کا فرمان ہے. اہل بیتی کالنجوم، تحقیق کریں. دسیوں حوالے رکھتا ہوں علماء اہل سنت کی کتابوں سے کہ اس حدیث کو یوں تبدیل کر دیا گیا. نبی نے فرمایا تھا میری اہل بیت ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پہ رہو گے. اللہ کے رسول قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر گئے. اور عزیزو میرا اپنا فائدہ ہے، نہیں لوں گا تو اپنا نقصان ہے، مانوں گا تو اپنا فائدہ ہے. سرکار دو جہاں کی رسالت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. میرے مسلمان ہونے کا ثبوت ملے گا اگر میں نبی کی بات کو مان لوں گا. اور الحمدللہ سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ جو عظمت اللہ نے اہل بیت کو عطا کی ہے، بعد از نبی صاحبان عظمت گھرانہ. سورہ مبارکہ نور کی آیت جب نازل ہوئی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر اسمہ، ان گھروں کو اللہ نے بنانے کا حکم دیا ہے جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کا نام لیا جاتا ہے. جب سورہ نور کی آیت نازل ہوئی کہ ان گھروں کو بناؤ، ان کی تعظیم کرو، انہیں تعمیر کرو جن میں اللہ کا نام اور اس کا ذکر کیا جاتا ہے. تو اصحاب مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہم تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ وہ کون سے گھر ہیں جنہیں بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ کون سے گھر ہیں جن کی تعمیر کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھروں کو اللہ نے بنانے کا حکم دیا ہے. بات پوری ہو گئی تھی، مکمل جواب ہو گیا تھا. حضرت ابو بکر پر سلام. برابر سے آواز آئی حضرت ابو بکر کی، یا رسول اللہ ھذا المکان منہم، یہ علی کا گھر ان میں سے ہے. بھائی جب کہہ دیا سرکار نے کہ نبیوں کے گھروں کے بارے میں ہے، تو نبیوں کے گھروں کے درمیان علی کے گھر کا ذکر حضرت ابو بکر کیوں فرما رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر جانتے ہیں کہ یہ نبیوں میں افضل گھر ہے. سرکار نے جواب دے دیا بیوت الانبیاء مراد ہیں. پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے گھر ہیں جنہیں بنانے کا حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر. پھر حضرت ابو بکر نے یہ سوال کر کے ہماری الجھن دور کی ہے، بلکہ ہماری سے زیادہ کسی اور کی دور کی ہے. حضرت ابو بکر نے سوال کر کے الجھن دور کر دی. حضرت ابو بکر نے سوال کیا یا رسول اللہ ھذا المکان منہم، مولا علی اور جناب زہرا کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ گھر ان گھروں میں سے ہے جنہیں بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو نبی نے بے ساختہ فرمایا نعم من افضلھا، یہ ان سب سے افضل ہے. اور کیا دلیل چاہیے افضل ہونے کی؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اپنا عقیدہ دلیل کے ساتھ بنانے کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ مہذب انداز سے، مؤدب انداز سے، دل آزاری کے بغیر، توہین کے بغیر اپنے عقیدے کو بیان کریں گے. ہم
مسلمہ اسلامی مسالک کے مقدسات کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اب فتق نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ مولا علی کی خلافت بلا فصل کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بی بی پہ گرتا ہوا دروازہ اب بیان نہیں ہوگا۔ جی، طریقے سے بیان ہوگا، طریقے سے بیان ہوتا تھا۔ ہم کبھی بھی اپنے غیر ذمہ داروں کے پیچھے نہیں کھڑے ہوئے۔ میں شیعہ برادری سے کہہ رہا ہوں، ممبر پر ذمہ داری کی سنگینی بڑھائیے۔ اگر کسی اسکول میں تعلیم اچھی نہ ہو تو اسکول بند نہیں کرتے، ٹیچر بدلتے ہیں۔ ٹیچرز کے معیار کو بہتر کیجئے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ عزیزو، شب اربعین ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد میں میں دوستوں کو دیکھ رہا ہوں جو ہر سال اربعین پر کربلا جاتے تھے، اور آج اس سال وہ کسی مصلحت کی وجہ سے اس انداز سے نہیں پہنچ پائے، اس تعداد میں نہیں پہنچ پائے جس تعداد میں ہمیشہ جاتے تھے۔ تو کوئی بات نہیں، کل کراچی کا جلوس اور اس کی مجلس ہمارے لیے وہی تصور رہے۔ کوئی شخص بلا وجہ غیر حاضر نہ ہو اور اپنے آپ کو پہنچائے اور آواز گریہ بلند کرے، اس لیے کہ چہروں میں ہی تو ہے جب اہل بیت کو رونے دیا گیا۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، جب کبھی جناب سکینہ روتی تھی تو عزادارو تعزیہ نہ آتا تھا۔ کبھی جناب زینب روتی تھی تو ظلم کی داستانیں رقم کی جاتی تھی۔ چہروں بھی تو ہے جس پہ رونے کی آوازیں بلند ہوئی ہیں، اور جتنا گریہ ہو سکے اتنا کم ہے۔ یاد رہے کہ زینب اپنے بھائی کو رو رہی ہے۔ جب امام سجاد سے یزید نے کہا نا کہ میں آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، تو امام نے فرمایا میں پھوپھی کی اجازت کے بغیر، کیا مقام ہے جناب زینب کا کہ ایک حجت خدا، ایک امام معصوم بغیر جناب زینب کے مشورے کے آئے پھوپھی اماں ہمیں رہائی مل رہی ہے۔ تو جناب زینب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو دلیل ہے کہ جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے۔ فرمایا مجھے رہائی نہیں چاہیے، میرے 3 مطالبے ہیں۔ جو مطالبہ رکھتا ہے نا وہ جیتتا ہے، جو مطالبہ مانتا ہے وہ ہارتا ہے۔ فرمایا میرا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے ایک گھر چاہیے جہاں میں اپنے حسین کا ماتم کروں۔ اجرکم اللہ، جو رونے آئے ہیں، گریہ کرنے آئے ہیں، تکلف نہ کریں۔ میرا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے تبرکات واپس کیا جائے، ہمارے شہیدوں کے سروں کو ہمیں دیا جائے، ہماری لوٹی ہوئی چیزیں ہمیں دی جائے۔ میں تو جلدی بیان کر گیا اور آپ نے بھی سن لیا۔ تبرکات کا مطلب پتہ ہے؟ میں بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، جناب سکینہ کی بالیاں۔ تبرکات کا احساس ہے جناب زینب کی چادر، جناب رباب کی چادر، جناب ام کلثوم کی چادر۔ تبرکات، اللہ اکبر۔ جب بشیر نے پہنچایا تھا نا مدینے، اور بشیر نے پورے مدینے کو سنائی اور سارا شہر باہر آیا جہاں امام نے خیمہ لگایا ہوا تھا، تو بشیر کہتے ہیں جب میں آیا تو سارا شہر باہر آ چکا تھا، امام تک پہنچنے میں مجھے رستہ نہیں مل رہا تھا، اتنا ازدحام تھا۔ تو دور سے امام سجاد نے اشارہ کیا، تو میں کیسے پہنچا ہوں امام تک یہ مجھے معلوم ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں امام کی خدمت میں پہنچا تو ایک بندھا ہوا رومال مجھے دیا اور کہا یہ میری پھوپھی زینب نے تمہیں انعام دیا ہے۔ بشیر کہتا ہے وہاں رش بہت تھا، میں نے وہ لیا، مولا کا ہاتھ چوما، ادب کیا، احترام کیا، اور میں وہاں سے چلا گیا۔ دور جا کے جب میں نے اسے کھولا تو بیویوں کے زیورات تھے۔ میں رونے والوں کے ذریعے سے کہوں نا کہ اگر تم نے بیویوں سے مانگ لیا ہوتا تو دے دیتے۔ یہ تو اتنا محنت اور خدمت کرنے والے کو اپنی چیزیں دے دیتی ہیں۔ یہ گھرانہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے۔ اگر سکینہ سے گوشوارے مانگ لیے ہوتے تو حسین کی بیٹی اتار کے دے دیتی۔
मगर अज़ादारों कभी गौर किया, जनाब सकीना से गोशवारे मांगे नहीं गए थे, बीबी के गोशवारे खींचे गए थे। हाफिज किफायत साहब का एक जुमला मख्तल का, वो फरमाते हैं कि वाक़या करबला के बाद किसी ने सकीना को गोशवारे दिए नहीं, ताकि सकीना को यह तसल्ली हो जाती कि मुझे गोशवारे मिल गए। हाफिज साहब फरमाते थे कि सकीना को गोशवारे दे भी देते तो वो पहन नहीं सकती थी। मेरा दूसरा मुतालबा यह है कि हमारे तबर्रुकात वापस किए जाएं, हमारे शहीदों के सरों को लौटाया जाए, और तीसरा मुतालबा यह है कि हमारे साथ किसी को हमरा किया जाए जो हमें मदीने पहुंचा कर आए। हम रस्तों से, हमारे बच्चे, हमारे लोग रस्तों से आशना नहीं है। यजीद ने कहा कि मैं दो मुतालबे आपके मानता हूं, एक तो तबर्रुकात वापस करते हैं, सरों को वापस करते हैं, लेकिन जो चीजें लूट कर कोई ले गया जरूरी नहीं है कि सब वापस हो। आप मुझे उनकी कीमत बता दीजिए, मैं कीमत देने को तैयार हूं। इमाम बैठे हुए थे, खड़े हो गए। इमाम ने फरमाया तेरे पास वो दौलत कहाँ है जो ज़ैनब की चादर की एवज में दे सके? क्या एक घर हमें चाहिए? क्या घर देते हैं। बशीर इब्न जज़लम को, उसका बाप भी आपका शिया था, उसके बेटे को आपके हमरा करते हैं, वो आपको मदीना पहुंचा कर आएगा। अज़ादारों, मेरी बीवी ने 10 दिन तक शाम में अज़ादारी की। ये जो आप इमाम बारगाह बनाते हैं ना, इसकी बुनियाद जनाब ज़ैनब ने डाली है। जब आप घर में मजलिस करते हैं तो जनाब ज़ैनब ने इसकी बुनियाद डाली है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। तबर्रुकात आना शुरू हुए। तमाम बीवियां बढ़ बढ़ कर अपनी अपनी चीज़ों को ले रही थी। उन तबर्रुकात में चादरें भी आके रखी गई। जब चादरें देखना शुरू की तो बीबी ज़ैनब ने आवाज़ दी, भाभी उम्मे फरवा आपकी चादर आ गई। एक और चादर को देख कर कहा, भाभी रबाब आपकी चादर आ गई। एक और चादर को देख कर कहा, बहन उम्मे कुलसूम तुम्हारी चादर आ गई। सुनेंगे, एक छोटी सी चादर नजर आई। जनाब ज़ैनब ने कब्र सकीना पे चादर फैला दी। ए सकीना उठो, तुम्हारी चादर भी आ गई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। शब अरबईन है, तकल्लुफ करके ना रोए। नहीं मालूम इस तरह की रात की मजलिस आइंदा हमारी जिंदगी में है या नहीं। 10 दिन जब अज़ादारी कर ली जनाब ज़ैनब ने, तो मेरे मौला ने फरमाया, फूफी अम्मा महमिलें तैयार हो गई। जब महमिलें तैयार हो गई तो बीबी ने एक निगाह जाकर उन्हें देखा, तो क्या देखा, रंगीन कपड़े लगे हुए हैं, चादरें लगी हुई हैं, महमिलों पे पर्दे जो हैं वो रंगीन कपड़ों के हैं। फरमाया ज़ैनुल आबिदीन, मैं इनमें नहीं बैठूंगी, इजअलूहा सौदा, इन्हें काले कपड़ों में तब्दील करवाओ। हत्ता यालमन नास नहनु फी अज़ाए औलाद ज़हरा, जहां जहां से ये काफिला गुजरे तो देखने वाले समझ जाएं कि हुसैन के अज़ादार जा रहे हैं। काले कपड़े लगवाओ, काले कपड़ों को काली चादरें लगवाओ, पर्दे काले होने चाहिए, महमिलों का रंग काला होना चाहिए। जब महमिलें तैयार हो गई, सारी बीवियां बैठ गई, तो इमाम सज्जाद ने पूछा, फूफी अम्मा सब बैठ गए, काफिला चले? तो बीबी ने फरमाया, भाभी रबाब नजर नहीं आ रही। बस ये जुमला सुनकर इमाम सज्जाद ने फरमाया, मुझे पता है मेरी माँ रबाब कहाँ है। अब आगे आगे इमाम सज्जाद, पीछे पीछे बीवियां। इमाम सज्जाद ने जब रुख मोड़ा तो इमाम सज्जाद को आवाज देकर कहा जनाब ज़ैनब ने, ज़ैनुल आबिदीन तुम कहाँ जा रहे हो? कहा फूफी अम्मा 2 कदम आगे आइए। अब जो आगे बढ़े तो जिंदान शाम में कदम रखा, तो क्या देखा, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले लगाए हो, ऐसे जनाब रबाब ने कब्र सकीना को सीने से लगाया और आवाज दे रही है, सकीना उठो, हम मदीने जा रहे हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। 2 जुमले सुन लीजिए, गिरिया हो गया। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने आवाज देकर कहा, भाभी काफिला जा रहा है, चलिए मदीने चलिए। तो फरमाने लगी, ज़ैनब मेरा मदीने में कौन है? मेरा वाली करबला में, मेरी बच्ची जिंदान में अकेली। काफिला बढ़ा, बस आखिरी जुमला, काफिला बढ़ा। अब काफिला चल रहा था कि शाम की औरतों ने आवाजें देना शुरू की, अलविदा या ज़ैनब, अलविदा या ज़ैनब। मेरी बीबी ने महमिल का पर्दा हटाया, फरमाया, ज़ैनब पर एक एहसान करोगी? सारी शाम की औरतों ने कहा, बीबी हुक्म करेंगी। मेरी बीबी ज़ैनब ने इशारा किया कब्र सकीना की तरफ, हमारी सकीना को अकेला ना छोड़ना। अल्लाह अल्लाह आपको कब्र सकीना का दीदार नसीब करे। आप जब जाए ना कब्र जनाब सकीना पर, तो जाली से कब्र को जरूर देखिएगा। आज भी शाम के देहात की औरतें खिलौने लाके डालती, गुड़ियाएं लाके डालती हैं और एक नोहा पढ़ती हैं, तुम्हारी फूफी से वादा किया मातम हुसैन।
بھیا میں آ گئی ہوں نہ کبھی بچا بھیا میں آ گئی ہوں نہ کبھی بچا جاؤں گی اب وطن میں چہل تیرا منا کے ارے بھیا میں آ گئی ہوں بچا کے معلوم ہے یہ تم کو زینب گزر گئی ہے لیکن تیری شہادت گھر گھر پہنچ گئی ہے شاباش دو بہن کو بھیا گلے لگا کے ارے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کبھی بچا کے بھیا تمہاری زینب اب وہ نہیں رہی ہے ارے پہچان لوگے مجھ کو حالت بدل چکی ہے ارے چلتی ہے یہ ضعیفہ بھائی کمر جھکا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کبھی بچا کے پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جتنے بھی آنسو سرکار سید الشہداء کی غربت پہ بہے ہیں بھائی مولا انہیں رومال جناب سیدہ کی بھینا کنایت فرما تعمیل حکم میں نوے کو چلے چھائے پیش کر رہا ہوں یقیناً کریت کی رات ہے قدسی کی رات ہے وقت کے امام کو بوسا دینا ہے ہمارا آپ کا عقیدہ ہے گوشت ہستی یہاں پر موجود ہوتی ہے جو اپنی جد کا بوسا لینے آتی ہے بس اس تابوت کو دیکھ کر بانیان مجلس میں مجھے ایک حکم دیا میں مولا کی بارگاہ میں آپ مومنین کی نظر کر رہا ہوں گزری جو قتلگاہ سے زینب جگر فگانا آنکھیں لہو لہو تھی بدن پر غموں کا بار لاشوں کو دیکھ دیکھ کے روتی تھی زار زار کہتی تھی جلد آئیے یا شاہ ذوالفقار ارے کیسے بتاؤں کیا میرے دل پر گزر گئی ارے لاشیں پہ بے وطن کے جو میں ننگے سر گئی
غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن میں بھائی بھائی کہتی تلاشا بہن لاشا حسین کا ارے ڈوبا ہوا لہو میں ٹھکرتا حسین کا آواز تھی حسین کی بہن کفن کفن ارے آواز تھی حسین کی بہن کفن کفن میں بھائی بھائی کے ایک دل پہ داغ میں 72 اٹھا لیے ارے کچھ داغ میرے قلب کے اندر چھپا لیے چھپتے نہیں چھپانے سے داغ رسل رسل میں بھائی بھائی کہہ اطلاع قیامت کا مسئلہ پیش کرا جو رونے کے لیے ہے پرچھی کلے جائے علی اکبر میں جب لگی بابا کبھی صدا کبھی آواز مجھ کو دی ارے کہتا تھا سینہ تھام کے اماں چبھن چبھن میں بھی خوب ہے ریحان اور رضا بھائی کی نوکری کا بہن نے دیا صلہ ہاں وہ بہن یہ نوحہ تھا جس کا سخن سخن میں جزاک اللہ شہزادی سلام اللہ علیہ آپ کے ناسوں کو اپنے رومال میں جگہ عنایت فرمائے میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں جب حدیث قصہ ہوتی ہے مجلس شروع ہوتی ہے تو حدیث قصہ کا معجزہ کیا ہے حدیث قصہ کا معجزہ یہ ہے کہ وہ 5 ہستیاں جن کی وجہ سے دنیا کو خلق کیا گیا وہ اس فرش پہ آ جاتی ہیں اور اس وقت تک نہیں جاتی جب تک یہ فرش اٹھ نہ جائے حدیث قصہ کے آخر میں کہ جب تک یہ فرش نہ اٹھ جائے اور اس پہ بیٹھنے والے نہ اٹھ جائیں تب تک میرے مولا ان پہ رحمت اور برکتیں نازل فرمائے یقیناً آپ سب مومنین رحمت اور برکتوں کے حصار میں ہیں وہ 5 ہستیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں لیکن ہماری گناہگار آنکھیں انہیں نہیں دیکھ رہی آئیے اس 5 ہستی کے اور خصوصاً مولا سرکار سید الشہداء کی چہیتی ہستی جناب سکینہ کو ان کے پرسہ پیش کریں اور کون سکینہ کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ قبر امام حسین پر آئی نا تو صرف ایک ہی جملہ کہا بھیا میں آپ کی امانت نہ لا سکی بھیا مجھے معاف کر دیجیے گا جس طریقے سے آپ نے سکینہ کو میرے حوالے کیا تھا میں اس کی حفاظت نہ کر پائی میرے بس جو رونے کے لیے آئے ہیں پرسہ شہزادی کو پیش کریں گے بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بچے تو یہ اپنا سلام آخر ہے نہ جانے اگلے سال کون شب چہلم زندہ رہتا ہے اس عظیم رات کو پاتا ہے بس مولا کی بارگاہ میں لوہے کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں
تشت میں شاہ کا سر قید میں جب لایا گیا، رو کے چلائی سکینہ در زندان کھلا، نبض سے ہاتھ ہٹاؤ ذرا ماں دیکھو، ارے میں نہ کہتی تھی کہ آئے ہیں پدر لینے کو، گود میں باپ کا سر لے کے سکینہ بولی، بابا ایک بار بھی تم نے نہ خبر ہی میری، تم بن کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا۔ دیکھو غازی کا علم رکھا ہوا ہے یہاں پہ سجا ہوا ہے، اس کی شہزادی کے مصائب سن رہے ہیں، میں مولا غازی عباس کے علم کے سائے کے نیچے۔ تم بن کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا، ارے کیا یاد سکینہ تمہیں آئی نہیں بابا، تم بن کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا، ارے میں کیسے کہوں کیسی تھی اس وقت غریبی، ملنے کو ہمیں آئی تھی جب ہند کی بیٹی، ارے پہنے پہنے ہوئے کالوں میں وہ میرے ہی گوئے تھی، ارے رب سے مگر کچھ بھی میں بولی نہیں بات، تم مل کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا۔ یقیناً مسلسل رونا مولا سید سجاد کا کام ہے، جناب زینب کا کام ہے، بس جس کو مجلس میں آ کے گریہ نہ ہوتا ہوں مولا غازی عباس سے مانگ لے، مولا میں مجلس میں جاتا ہوں میری آنکھوں سے گریہ نہیں بہتا ہے۔ شہزادی آپ کو بتائیں گی، وہ شہزادی بھی اس فرش پہ آتی ہے جو بقیر سے آتی ہے، اپنے پہلو پہ ہاتھ رکھے، اسے دربار سے خالی ہاتھ لوٹایا، آپ اسے مجلس سے خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، دو آنسو اس کے رومال کی زینت بنا دیں انشاءاللہ۔ دو اشعار اس نوحے کے سماعت فرما لیجیے، قیامت کا مسئلہ ہے، میں پیش کر رہا ہوں مولا کی بارگاہ میں۔ ایک موڑ پہ ظالم نے ستایا مجھے سے، ارے لے آیا مجھے وہ سرے عباس کے آگے، اور سامنے اڑ کے مجھے مارے، ارے سب سے گئی چپ چپ روئی نہیں بابا۔ یہی حق ہے رونے کا، اس چار سارے یتیموں کے رونے کا یہی حق ہے، یہی حق ہے، یہی حق ہے، اس کو رونے کا یہی حق ہے، قسم خدا کی یہی حق ہے۔ کہ وہ پوچھتی تھی نا کہ بھیا سجاد یہ صبح اٹھ کے پرندے کہاں جاتے ہیں، کس دل سے بتایا گا مولا سید سجاد نے، بہنوں والے بھائی اس مجلس میں کھڑے ہیں، کس دل سے بتایا گا بیٹا یہ روزی کی تلاش میں جاتے ہیں۔ بس بی بی شام کے زندان میں کھڑی رہتی اور پھر دیکھتی کہ وہ پرندے واپس آ رہے، پھر پوچھتی بھیا سجاد اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹا یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ دل کٹ جائے گا ہر مومن کا یہ جملہ سن کے، بھیا کیا وہ دن بھی آئے گا کہ ہم بھی اپنے وطن جائیں گے؟ ارے دیتا
گئے ارے دیتا دیتا جس کا سینہ دکھتا ہے وہ ماتم نہ کرے بھلے جس کو ماتم آتا ہے وہ ماتم کرے گا اس سلسلے سے ارے دیتا تھا سزا شمریوں بالوں سے پکڑ گئے ارے دوڑائے چلا جا تھا رہوار سے تو در مجبور تھی دوڑوں ہی گھوڑے کے برابر ارے حالت وہ میری آپ نے دیکھی نہیں بابا تم بن کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا آخری دعا مولا کے عزاداروں کی سامنے پیش کر رہا ہوں مولا کی بارگاہ میں یہ جو آنسو بہے ہیں یقیناً شہزادی کی خاص نگاہ ہوتی ہے کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں مسائل الشیعہ جا کے پڑھ لیجیے گا یا کسی عالم سے پوچھ لیجیے گا کامل حدیث ہے اس کی کہ جب تک مجلس میں آ کے آپ کے وقت کے امام آنکھ کی طرف اشارہ نہ کرے تب تک آنکھ سے آنسو نہیں بہتا ذرا سوچنے کی بات ہے یہ چھوٹے بچے یہ جوان ذرا سوچنے کی بات ہے ایک نقطہ میں پیش کرا ہوں اس کے بعد دعا پیش کروں گا انشاءاللہ آپ کا چھوٹا سا گھر ہوتا ہے آپ کا چھوٹا سا گھر ہوتا ہے لیکن کوئی بھی آپ کی اجازت کے بغیر اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جاگیر فاطمہ الزہرا اس میں کوئی ان کی اجازت کے بغیر آ جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہم نصیب والے ہیں کہ شہزادی نے ہمیں اجازت دی کہ ہم فرش ذات پہ آ جاتے ہیں بس فرش ذات پہ آنے کا مقصد کیا ہے پرسہ ہے گریا ہے شہزادی کو ان کے لٹے ہوئے گھر کا پرسہ پیش کرنا ہے بس میں عجیب خیال کا ایک لوحہ پیش کر رہا ہوں مومنین کے سامنے جب حکم رہائی مولا سید سجاد کو ملا اس وقت کے بین ہے میں 3 سے 4 اشعار مولا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں جب حکم رہائی زندہ سے بیمار میرے مولا کو ملا جب ہاتھ کھلے زنجیر کٹی اسباب ملا چادر بھی ملی ارے جس وقت سکینہ کی بالی ارے جس وقت سکینہ کی بالی ترخو سے ملی کوہرام ہوا ارے بس ضبط کا دامن چھوٹ گیا بس ضبط کا دامن چھوٹ گیا سجاد یہاں پر ٹوٹ گیا سجاد ہے سجاد یہ کیسی رغائی تھی جس نے غم اور بڑھایا مولا کا ارے ارے ماتھا رغائی کا جس کو زندہ میں رہا اس کا لاشا رخصت ہوا بچی سے قربا سجاد یہاں پر ٹوٹ گیا سجاد ہے سجاد ایک بھائی کے لیے قیامت کا وقت ہوتا ہے کیا وقت ہوتا ہے میں پیش کر رہا ہوں ارے ویسے تو ستم لاکھوں جھولے ویسے تو ستم لاکھوں جھولے دربار گئے بازار پھرے ارے پتھر کھائے کانٹوں پہ چلے افسوس کہ جس دم دربار میں بچی کو کنیزی میں بچی کو کنیزی میں مانگا سجاد پر ٹوٹ گیا سجاد ہے سجاد سجاد ہے سجاد
ارے زندہ سے وطن جس وقت گئے سوغات غموں کی ساتھ لیے آلود بدل سب خاک سے تھے افسوس کہ جس دم صبح نے بھائی کو نہ پڑھنے پہچانا سجا